ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصراللہ ملک صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک صاحب، یہ اب اس وقت ملک کی سیاسی جو صورتحال ہے، بونچال آ چکا ہے صدر مملکت کی جانب سے ٹویٹ کرنا، ٹویٹ میں کہنا کہ انہوں نے تو دستخط ہی نہیں کیے۔ میرے خیال میں عرفان قادر صاحب ملک کے بڑے ممتاز ماہر قانون ہیں، ہمارے اٹارنی جنرل رہے ہیں۔ عرفان قادر صاحب کی میں ایک بات سے اتفاق شاید نہیں کرتا، حالانکہ میں ان کی ہر بات کو مانتا ہوں، قانون کے حوالے سے تو ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ یہ صدر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہے اور صدر صاحب نے اسی سیاسی کھیل کو کھیلنے کی کوشش کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف شروع دن سے ہی ایک غیر سیاسی رویہ اختیار کر کے کھیلتی آئی ہے۔ اگر آپ اس کو ماضی کے واقعات کے ساتھ جوڑیں تو سائفر جب آیا تو عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بات چیت کر رہے تھے، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لینا اور کسی کے منہ سے یہ نام نکلنا نہیں چاہیے۔ میں بڑی سختی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا نام نہیں لینا، لیکن ہم نے ماحول بنا دینا ہے۔ میرے خیال میں صدر مملکت نے کو سارا پتہ تھا، آئین کا بھی انہیں پتہ ہے، انہیں طریقہ کار کا بھی پتہ ہے۔ وہ کئی بلز واپس کر چکے ہیں اسی آئینی طریقہ کار کے مطابق جو آئین نے صدر کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، یعنی یا اس پہ وہ اختلاف کر کے اس کو واپس بھیجتے یا اس کے اوپر وہ دستخط کرتے، اور یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیے رکھا ہے۔ اس بار انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسا ڈرامہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جاتے جاتے کہ جی انہیں بڑا افسوس ہے، ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ دل بڑا ان کا دکھی ہے، وہ اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے پاس بل آیا تھا، آپ اس کے اوپر اپنا نوٹ لکھ کے ڈسنٹ کر کے اسے واپس بھجوا دیتے جیسا کہ آپ پہلے بھجواتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے صدر کے عہدے کی بے توقیری کی ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کیا صدر مملکت سائن کرتا ہے جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے؟ عرفان قادر صاحب بخوبی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سٹاف کی طرف سے، سیکرٹریز کی طرف سے سائن کیے جاتے ہیں، اور صدر نے کس سٹاف کو بلا کے کہا کہ بھئی میں اس پہ سائن نہیں کرنا چاہتا؟ کس کو انہوں نے کوئی تحریری نوٹس جاری کیا کہ میں اس بل کے اوپر دستخط نہیں کرنا چاہتا، اس کو واپس بھیجا جائے، جو ان کے پاس اختیار بھی نہیں تھا؟ تو میرے خیال میں اس کو ایک سیاسی ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ ہر وہ غیر سیاسی رویہ جو یہ اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ان کے گلے پڑ رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ پہلے ملکی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، پھر آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہیں کیوں یاد آتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر ایک ایسی ہجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ تاثر دیا جا سکے کہ اس ملک کے اندر صرف آئین اور قانون کو ماننے والی پاکستان تحریک انصاف ہے، صرف نیک اور پارسا لوگوں کی یہ جماعت ہے، اور یہی اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت ضرورت ہے باقی تمام ادارے، تمام سیاستدان، تمام وکلاء جو ان سے اختلاف کریں، ان کی اس ملک کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں صدر صاحب نے یہ جان بوجھ کے موو کیا ہے، اور اگر میں آئین اور قانون کے مطابق مجھے اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے، صدر کے خلاف امپیچمنٹ کے علاوہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے تو وہ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک صدر مملکت جاتے جاتے اپنی آخری مدت سے پہلے ٹویٹ کے ذریعے نظام مملکت چلانا شروع کر دے۔ جی سر، ان تمام باتوں کا، سوالوں کا جواب تو عرفان قادر صاحب سے ہم لے لیتے ہیں۔ جی عرفان قادر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ عرفان قادر صاحب سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، سوال وہی آ جاتا ہے، ابھی ان کا جو اپنے عہدے سے وہ جانے والے بھی ہیں، تقریباً 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، اور جاتے جاتے ان کی جانب سے اس طرح کا رد عمل، ایک صدر مملکت کو صرف محض ٹویٹ کر دینا اور اتنے بڑے دستخط سے انکار کر دینا ملکی ساکھ کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ کیا پیغام عالمی سطح پر جا رہا ہے اس وقت؟ کس طرح میرے خیال میں یہ 10-12 سال کی اگر آپ سیاست کو سامنے رکھیں تو آپ کو ساری چیزیں کھل کر آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ کیا اس ملک میں کبھی ہوا تھا کہ کوئی کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے جائیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی ہوا تھا کہ ہم سارے صوبے بند کر دیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی ہوا تھا کہ ایک صوبہ اپنا لشکر لے کے وفاق کے اوپر چڑھ دوڑے؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی ہوا تھا کہ اسمبلیوں کے اندر ایک پیپر لہرا کر کہا جائے کہ یہ سازش ہے اور ہم ایوان کے اندر ہونے والی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی ہوا تھا کہ ہمیں گرفتار کیا گیا تو یہ ریڈ لائن ہے، ہم اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنے دیں گے؟ کیا اس ملک کی سیاسی تاریخ میں کبھی ہوا تھا کہ کسی نے کہا ہو کہ اگر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہم پاکستان کی ایسی تیسی کر دیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر کبھی ہوا تھا کہ اب عدالتوں کے اندر جائیں اور 5-10 ہزار کا لشکر لے کر جائیں اور عدالتوں کے اندر باہر بیٹھ کر اپنی گاڑی میں اپنی حاضری لگوا لیں؟ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی نے دیکھا۔
ذوالفقار علی بھٹو بڑے پاپولر تھے، عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے۔ نواز شریف بڑے پاپولر تھے، عدالتوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ بے شک ان عدالتوں کے فیصلوں کو مانے یا نہ مانے، لیکن عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرتے تھے، سر جھکا کے جیل کے دروازے کے اندر جاتے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے پورے پاکستان کی پولیس بلانی پڑے، آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو تو آپ کہیں جی کہ یہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ ماحول ایسا بنایا گیا جس کے نتیجے میں اگر آپ الیکشن نہ جیتیں آپ کہتے ہیں پینچر لگ گئے، آپ الیکشن نہ جیتیں آپ کہتے ہیں ہم اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے۔ 2 اسمبلیوں سے ریزائن دینا، 13 کی اسمبلی اور اس کے بعد 18 کی اسمبلی میں، یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بھی حصہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے آپ تب ریزائن کر گئے، آپ حکومت میں آئے اور آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی آپ نے ریزائن کر دیا۔ تو میرے خیال میں یہ رویہ تحریک انصاف کا رویہ شروع سے ہے، آج کا رویہ نہیں ہے۔ انہیں جب موقع ملتا ہے وہ اس قسم کا وار کرتے ہیں جس سے پارلیمنٹ بے توقیر ہو، جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو۔ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو، ان کے لیڈر کو آپ اس ملک کا بے تاج بادشاہ بنا دیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جو بشیر محمد صاحب جو سابق ڈی جی کہا کرتے تھے نا FIA کے، کہ خان صاحب کہتے ہیں سعودی عرب میں تو کوئی نہیں پوچھتا، چین میں تو کوئی نہیں پوچھتا، وہاں تو احکامات دیے جاتے ہیں، آگے سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو۔ یہ ماحول وہ چاہتے ہیں اور اسی کا کبھی نہ کبھی عملی اظہار وہ کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ ان کو مقدمات سے باہر نکال دیں، ان کے خلاف مقدمات ختم کر دیں، کل اب دیکھیے اس ملک کے اندر